السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری یہ ویڈیو انتہائی انمول ہے کیونکہ اس میں بتاؤں گا کہ آپ بھی اپنی زندگی کتاب کے مصنف ہیں اور بارگاہ خدا میں آپ کی کتاب پیش کی جاتی ہے اور آپ کو روز قیامت آپ کے نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے۔ آپ کے الفاظ سے لے کے کردار تک ہر چیز درج ہو رہی ہے اور آپ خواب غفلت کا شکار اس لیے ہیں کہ آپ کی نشتوں سے لے کے تربیتوں تک ہر جگہ جو ہے وہ نقص نظر آتا ہے اور آپ کہیں نہ کہیں غلط نظریات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تربیتیں نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو شعور اور احساس نہیں ہے اور یوں آپ کی زندگی تباہی کے گرد گھوم رہی ہے۔ اب دیکھا جائے تو ہمارا کھانا پینے سے لے کے اوڑھنے بچھونے تک لائف سٹائل اور سٹیٹس کی دنیا میں ہم بہت ترقی ہم نے کر لی ہے، جبکہ اخلاق حسنہ شعور جو کہ ازلوں سے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، جو ایک انسان کی شخصیت کو پروان چڑھانے کے لیے بنیادی اکائیاں ہیں، ہم ان سے دور ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ سے دور ہیں اور ہم اپنی تباہیاں خود اپنے ہی ہاتھوں سے کر رہے ہیں۔ تیری تہذیب تیرے ہاتھوں سے ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو احکامات دیے، شعور دیا، آگاہی دی کہ انسان بھٹکے نہیں، اور اگر وہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ کی تربیت ہوگی تو آپ بھٹکیں گے نہیں، اور یہی نہیں ہے آپ کی تربیت ہوگی تو آپ بھٹکیں گے نہیں، شعور آگاہی کام کرے گی۔ اور دو چیزیں میں بڑی دیکھتا ہوں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک سپریم طاقت ہے، اللہ تعالیٰ نے شیطان بھی پیدا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے وسوسات سے، اس کے خدشات سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی طاقت دی، ایمان کا جذبہ دیا تاکہ آپ کی برائی کے خلاف نفرت پیدا ہو۔ اب دو چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں ادھر کہ اگر آپ میں ایمان کی طاقت ہے اور کیونکہ آپ نے اخلاق حسنہ پہ قائم ہے، پاکیزہ با کردار ہے آپ کے دل میں اور میں ایمان ہے، تو پھر آپ کو برائیوں کے خلاف نفرت ہوگی، اور برائیوں کے خلاف نفرت ہوگی تو پھر آپ کبھی بھی چاہے جس قدر بھی سنگین اور غلط قسم کے حالات ہوں گے، آپ اخلاق حسنہ سے پرے نہیں جائیں گے، بلکہ اللہ نے ایک کشش پیدا کی ہے ایک بندہ مومن کے درمیان اور اپنے درمیان، وہ احساس کے ذریعے۔ یہی عشق کی تعریف ہے کہ عشق جو ہے وہ گلیوں، بیابانوں، صحراؤں، جنگلوں کا، ویرانوں کا سفر کرتا ہے اور پاکیزہ شخصیات میں حلول کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر احساس دیتا ہے۔ احساس کے رشتے پروان چڑھتے ہیں، احساس کے رشتے سے ہی عالم اسلام کا تصور پروان چڑھتا ہے، اتحاد امت کا تصور پروان چڑھتا ہے، اور جب آپ بدخلقی کا شکار ہوتے ہیں تو پھر انتشار پھیلتا ہے، بے یقینیاں پھیلتی ہیں اور فہم و فراست کا خاتمہ ہوتا ہے، بے یقینیاں پھر برائی پروان چڑھتی ہے، اور یوں آپ ایک برے پلیٹ فارم پہ جا رہے ہیں کیونکہ آپ کے اب جذبوں کی آبیاری خدا نہیں کر رہا بلکہ شیطان آپ کو جذبے دے رہا ہے۔ لہٰذا اگر آپ برے ہیں تو اور بد کردار ہیں تو آپ کو اچھی بات بھی بری اس لیے لگتی ہے کیونکہ شیطان نے آپ کو اس قدر ہائی جیک آپ کی سوچوں کو کر لیا ہے کہ اب آپ کو اچھائی بھی اچھی نہیں لگ رہی، اور اس کی وجوہات ہی یہی ہے کہ آپ اپنی قبر خود کھود کے اس میں لیٹے ہوئے، اور کبھی بھی آپ کو موت اس لیے آ سکتی ہے کہ جو بد کردار ہوتا ہے وہ بارگاہ خدا سے دور ہوتا ہے اور اس کی ہستی مٹ رہی ہے، اس کے دونوں جہاں تباہ ہو رہے ہیں۔ یعنی کہ آپ کی جو کتاب آپ خود مصنف ہیں اور آپ نہیں اپنے اعمال کا جواب دینے اللہ کی بارگاہ میں، وہ تو تباہیاں آنی ہی آنی ہے، مگر آپ کی دنیا بھی تباہ ہو گئی ہے، آخرت تو تباہ ہوئی، کیونکہ جو ایک اچھے شخصیت کے کارنامے تھے، جو اس سے اس کی جیسے اسلامی ہیروز کا تصور وہ بھی فوت ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی جو دوسرے لوگ تھے جیسے کفار اور مشرکین یا بھولے بھٹکے، ان کو بھی رہنمائی ملنی تھی، وہ بھی ختم ہوئی۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و تخیلات کی روشنی میں خالیات پاکستان لے لیا گیا اور اسلام کے مجاہدین نے ناممکنات کو بھی ممکنات کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے جذبوں کی آبیاری کرتا ہے۔ اب دیکھا جائے تو گو فکر خدا ادا سے روشن ہے زمانہ، آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد، آج ہماری نشتوں سے لے کے تربیتوں تک ختم ہو گئی کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کے ہم نے شیطانیت کو ویلکم کر لیا، اور توبہ کے نام پہ گناہوں کے علماء کے پرمنٹ نے اس پہ جلتی کا کام دیا، اور یوں ہم بے حسی کا شکار ہو گئے، اور یہی وجہ ہے کہ آج اچھی شخصیات نظر نہیں آتی،
جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کا درد اور احساس ہو، اور فلسطین، کشمیر، شام، لبنان اور جہاں جہاں بھی مظالم ہو رہے ہیں وہاں پہ قتل عام ہو رہا ہے، وہاں پہ ان کا سدباب کرنے والا نہیں ہے، اور یہی نہیں ہے امت مسلمان مایوسی کا شکار نظر آتی ہے، اور کسی میں بھی جرت نہیں ہے، جبکہ مرد مومن کی خوبی ہوتی ہے وہ بے باک ہوتا ہے، وہ بے معنی سے مفروضوں کو نہیں مانتا، بندہ مومن ہے فقط احکام الہی کا پابند۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، یہ اقبال فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے افکار اور نظریات کے مقابلے میں من چاہے نظریات لے آؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ کے جو دین جو کہ پورا ہوا بھلائی ہے وہ ختم ہو جائے اور فتنہ فساد اور شیطانیت پروان چڑھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج احساس کے رشتے ختم ہو گئے، کیونکہ ہم عشق کی جو تعریف ہے، پہلے تو عشق کی تعریف یہ ہے کہ انسان کو احساس اللہ دیتا ہے، دوسری تعریف یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی خواہشات نفس بھی ترک کرتے ہیں اور خود کو اللہ کے سامنے جوابدہ سمجھتے ہیں، بلکہ اپنی جان، مال، اولاد سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیتی ہیں، اور یوں عشق کا مفہوم پروان چڑھ رہا ہے اور آپ عشاء کی صف میں کھڑے ہیں۔ آج کون ہے جو اس تعریف کے مطابق پورا اترے؟ ہر ایک نے خواہشات کے بت پالے ہوئے ہیں، اور جیسے میں کہتا ہوں اللہ ہی جذبہ دیتا ہے تو پھر ہمارے میں اتحاد امت کا تصور ہوتا ہے، فرقہ وریت نہ ہوتی، اور سیاستدان بے لگام نہ ہوتے، اور یہ امت مسلمہ کو اپنے من چاہی نظریات کے مطابق ہانکنے کی بجائے اللہ کے سامنے جوابدہ ہوتے ہوئے امت مسلمہ کی بہتریاں سوچتے، مگر ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ عالم اسلام میں بس دستور بے یقینی اور سستی، کاہلی، جہالت نظر آتی ہے، اور اعلیٰ ظرف شخصیت نظر نہیں آتی جو ان کو جوڑ سکے۔ شاعر مشرق، حکیم الامت، دنائے راس علامہ محمد اقبال نے امت مسلمہ کی اصلاح کے حوالے سے بہت زیادہ کام کیا۔ آج جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ تربیتوں کا فقدان ہے، جیسے میں کہہ رہا ہوں ایمان کی روشنی ہو تو انسان نہیں بھٹکتا، اس طرح نشتیں ٹھیک ہوں تو انسان نہیں بھٹکتا، مگر ہماری نیت سے لے کے اور تربیت کا فقدان ہونے کی وجہ سے ہم بھٹک جاتے ہیں۔ اب دیکھا جائے جس چیز میں انسان مہارت رکھتا ہے اس میں کبھی اس کے ناکام ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے اخلاق حسنہ کا تصور نہ ہونے کی وجہ سے آج، اور توبہ کے نام پہ گناہوں کے پرمٹ دینے کی وجہ سے آج کچھ سچ نہیں بولتا، اور کسی کی زبان و ہاتھ سے کوئی محفوظ نہیں ہے، اور بھلائی کا نظام ختم ہو گیا، جذبہ احسار ختم ہو گیا، انسانیت کی اور معاشرے کی اصلاح کا پہلو ختم ہو کے رہ گیا، اور یہی نہیں بندر بانڈ نے بھی جنم دیا، اور جہاں پہ برے لوگ بے لگام ہو جاتے ہیں وہاں پہ انصاف فوت ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ حکمران جو ہوتے ہیں وہ یقیناً، اور جو انصاف پہ منصب پہ پھیرنے والے لوگ ہیں وہ بھی یقیناً نکمے اور نااہل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے شیطانیت پروان چڑھتی ہے، انتشار پروان چڑھتا ہے، اور یہ الٹیمیٹ اس کا یہ ہے، یہ ہر چیز ایک دوسرے کی ایکشن اور ریئیکشن ہوتی ہے، جہاں پہ کوئی احتساب نہ ہوگا وہاں پہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پھر وہ بد کردار برے لوگ پروان چڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کا تصور دیا، یہی نہیں اسلامی ریاست تصور سے پہلے بھی انسانیت کا جذبہ پروان چڑھایا، بھائی چارے کا جذبہ پروان چڑھایا۔ مدینہ شریف میں مہاجر و انصار کی برادری اور ان میں برادر بھائی چارے کا جو رشتہ قائم کیا، اسی طرح یہ احساس کے رشتے سے ہی انسان قربانی اتنی بڑی دیتا ہے کہ اپنا مال و دولت بھی اپنے بھائی کے لیے وقف کر دیتا ہے، اسی طرح غریب غربا کی مدد کرنے کا جذبہ آپ نے پروان چڑھایا۔ پھر ریاست کا تصور پروان چڑھایا، جہاں پہ سب قانون کے سامنے جواب دیں، اور کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے سکے، مگر کسی کو یہ بھی ضرورت نہیں ہے کہ قومی وسائل کی بندر بانڈ کر سکے اور عیاشیاں کر سکے، یہ بھی کوئی ایسی نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ ایک سلطان کی جو امیر ہے اس کی تنخواہ اور عام انسان کی تنخواہ بھی برابر تصور کی جاتی ہے، وہاں پہ عیاشیاں نہیں ہیں، وہاں پہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب تربیتیں ہوتی ہیں۔ سرکار نے تربیتیں کی، روم ایران فتح ہو گیا، اور آج کے حکمرانوں کے زندگیوں کے احوال دیکھتے ہیں تو بے بسیاں، لاچاریاں، مسکینی، بیچارگی، نومیدی، جاوید جس کا یہ مسلک ہو وہ اسلام کر ایجاد، دانش و دین و علم و فن بندگی ہوس تمام، عشق گرا کشائی کا فیض نہیں عام ابھی، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس قدر فقیہان حرم بے توفیق، وہ اگر قوت کی فرعون کی در پردہ مرید، قوم کے حق میں لعنت ہے وہ کلیم الہی، یہ اقبال فرما رہے ہیں۔ چڑھتی ہے فقر کی سان پہ تیغ خودی، ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ،
مشرق کی سرزمینوں میں خودی کی موت سے مشرق کی سرزمینوں میں ہوا نہ کوئی خدائی کا رازداں پیدا. اور یہ خود تربیتیں ختم ہونے کی وجہ سے، رشتے خراب ہونے کی وجہ سے اب کوئی خدائی کا رازداں پیدا نہیں ہو سکا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پہ بجاوری کے لیے آپ کی تربیت کر سکے. وہ فکر دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی تلاش جو جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار فکر کی دنیا میں زلزلہ پیدا کر دے، جو بے ایمانی سے لبرل اور سیکولر اور دنیا مادہ پرست سوچوں میں ہم پھنس گئے ہیں ان سے ہمیں نکالے. جب پیٹ آگے آ جاتا ہے، خواہشات نفس آ جاتی ہے آگے، پھر اللہ تعالیٰ کی قیامات نظر انداز ہو سکتی ہیں. اور جب پیٹ پہ پتھر بن جاتے ہیں تو قومیں کو بھی عروج مل جاتا ہے اور قومیں بھی پروان چڑھتی ہیں. اور ایسے لیڈر اور ایسے علماء بہت کم ہے ہی نہیں بلکہ. تو لہٰذا اب تمہاریاں ہم نے اپنی خود سے لکھ دی ہیں، اپنی کتاب کے مصنف بھی ہم خود ہیں، اور بارگاہ خدا میں کوئی جواز نہیں ہے کہ ہم نے اپنے رشتے ٹھیک کی ہوں. ہمارے بارگاہ خدا میں کوئی جواز نہیں ہے کہ ہم نے کوئی حکمت عملی اور تدبر و فہم و فراست اختیار کی ہو، چونکہ آپ نے اغیار کے ایجنڈوں کو سیٹ کیا، آپ نے اپنی شیطانیت پہ مبنی سوچوں کو پروان چڑھایا، مادہ پرستی میں پھنس گئے. مادہ پرستی میں پھنسنا بھی شیطانیت کا پروان چڑھنا ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر وقت کے فرعون چاہے وہ غیار میں ہوں کوئی بھی ہوں وہ تسلط جما لیا. پھر یزیدی سوچوں نے پروان چڑھایا. یزیدی سوچیں اور فرعون میں کیا فرق ہے؟ خواہشات نفس کی دونوں پوجا کرنے والے تھے. اس طرح جو بھی خواہشات نفس کی پوجا کرتا ہے اور خدا کے احکامات کو پسے پوچھ ڈال کے انسانیت کو تباہ کرتا ہے، وہ حقیقت میں نہ صرف ان کے پلیٹ فارم پہ لبیک کہہ رہا ہے جن کا میں نے ذکر کیا ہے، بلکہ حق سے دور جا رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم نے خود ٹٹولنا چاہیے کہ اگر ہم اخلاق حسنہ پہ ہیں تو ہم ایمان کے بندے ہیں، اور کس قدر ہم اگر دور ہیں. مگر ہم اب ذاتی نمود و نمائش کے لیے، اپنی زندگی کو میں خوشیاں حاصل کرنے کے لیے ہم جو نیگیٹو ایلیمنٹ حاصل کرتے ہیں اور ناجائز کمائی کا ذریعہ استعمال کرتے ہیں، کبھی سوشل میڈیا میں بونگیوں مارنے کی صورت میں، کبھی فحش گوئی کی صورت میں، کبھی کسی برے انسان کا ڈنڈا سیٹ کرتے ہوئے، کبھی کسی طریقے کسی بھی والے سے. اب سوشل میڈیا پہ جو چیزیں چل رہی ہیں ایپس کی صورت میں، اور وہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا فیس بک واٹس ایپ ہے ایک دوسرے سوشل میڈیا بھی ہیں جہاں پہ بہت زیادہ نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے. تو یہ کیسے قوموں کو عروج ملے گا؟ کچھ نظر نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی تباہیاں خود سے ہی اپنی مقدر میں لکھنی شروع کر دی ہیں، اور ہم نے ڈٹائی کے ساتھ اعلان بغاوت کر دیا خدا کی بارگاہ کے خلاف اور خدا کے خلاف، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پسے پوچھ ڈال دیا. اور یہی وجہ ہے کہ کیونکہ حق کا پلیٹ فارم نہیں ہے، اور یہی نہیں ہے اس کا نام کیا ہے، آج کوئی سچ نہیں بولتا. اور ہم اخلاق حسنہ سے دور. اخلاق حسنہ سے دور ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ بارگاہ خدا سے دور ہیں. اخلاق حسنہ سے دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کبھی بھی روح آپ کی پرواز کر کے بارگاہ خدا سے عشق کا مقام لے کے نہیں آئے گی، آپ کو درجہ عروج نہیں ملے گا. آج جھوٹے منافق، یو ٹرن لینے والے، بد کردار اور بے ایمانی سے نظریات پھیلانے والوں کی فروانی ہے، چاہے وہ سیاستدانوں میں ہو، چاہے علماء میں ہو، چاہے کہیں اور ہو. عام سے افراد معاشرہ میں ہر کوئی اپنا اپنا تسلط جمائے ہوئے ہے، مگر جو حقیقت میں مبنی سوچے ہیں، جو حقیقت میں حق کی، جو آج حق کی قوت و طاقت کو کوئی نہیں سمجھتا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کو کوئی نہیں سمجھتا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کی بجائے ہم منافقین، مشرکین، بد کرداروں، بروں لوگوں سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں، اور ان سے انصاف کی اپیل کرتے ہیں، ان سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں. جبکہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتحاد امت سے لے کے میدان عمل میں اترنے کا جو جذبہ دیا تھا، ہم اس سے کوسوں دور نظر آتے ہیں. تو لہٰذا پھر ہم اس خوش فہمیوں میں بھی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا تھا کہ میری خدائی کے نظام کو قائم کرو، تو اس وقت تو ہم میدان سے راہ فرار کیے ہوئے ہیں، اور بلکہ اپنی خواہشات نفس کا شکار ہو گئے. جو قومیں پہلی خواہشات نفس کا شکار ہوئیں، ناپ تولنے کی صورت میں، فحاشی کی صورت میں، اللہ کے احکامات کو پسے پشت ڈالنے کی صورت میں، ان کو اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے ہی پوری قوموں کو مٹا دیا. یعنی قیامت سے پہلے ہی قیامت قائم ہو گئی. اور ہم اس قدر خوش فہمی کا شکار ہیں کہ ہمیں ہر طرح کی حکمت و دانائی آپ نے دے دی. اب تو کوئی جواز بھی نہیں بچتا کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا کوئی پتہ نہیں تھا. تو لہٰذا اللہ جو جتنے بڑے منصب پہ ہیں، سیاستدانوں کی صورت میں، علماء کی صورت میں، ان سے زیادہ پکڑ ہوگی جنہوں نے قوم کی اصلاح نہ کر سکے. اور وہ جو میں کہتا ہوں کہ جس دور میں اساتذہ کی تربیت کرنے والی ہو، علماء کی تربیت کرنے والی ہو، سیاستدانوں کی، حکمرانوں کی تربیت کرنے والی ہو، وہ انتہائی جہالت میں مبنی دور ہوتا ہے. کیونکہ وہاں پہ اچھی شخصیت نہ ہونے کی وجہ سے، کردار نہ ہونے کی وجہ سے مثالی معاشرت نہ پروان چڑھتی ہے، نہ آپ کا پلیٹ فارم قائم ہوتا ہے، اور نہ ہی انسانیت کو وہ عروج ملتا ہے جس کو ملنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ عالم اسلام کی تباہیاں آج ہمیں نظر آتی ہیں. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ. بائے بائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے.